آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر نیوز سروس. میں ہوں آصف ملک. تسنیم کبیر اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جس نے کل 4th پوزیشن حاصل کی ہے JKAS میں. میڈم بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا کشمیر نیوز سروس میں. تھینک یو، شکریہ آپ کا. میڈم اپنی جرنی کے حوالے سے ہمیں تھوڑا جانکاری پراپت کیجیے. کب یہ شوق پیدا ہوا کہ میں بھی ایک دن جو KS ہے وہ ایگزام کلیئر کروں؟ شوق کانکریٹ شوق کالج میں ہوا. رجحان پہلے سے تھا تھوڑا بہت. ایلڈرز نے کہا کہ آپ پڑھائی میں اچھی ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچ سکتی ہیں. تب سے تھوڑا سا آئیڈیا بیک آف دا مائنڈ تھا. پھر کانکریٹائز کالج میں ہوا ڈیفینیٹلی. میم اسکولنگ کے حوالے سے ہمیں بتائیے آپ کی جو اسکولنگ ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے؟ جی، میری اسکولنگ ملٹیپل سٹیز اکراس انڈیا سے ہوئی ہے. فائنلی 12th اسٹینڈرڈ میں میں بورڈنگ اسکول میں تھی. پٹھان کوٹ سے میں نے کمپلیٹ کیا 12th اسٹینڈرڈ. میم آپ نے کل جو 4th پوزیشن حاصل کی ہے KS ایگزام میں، یہ بڑی اچیومنٹ ہے. آپ نے سوچا تھا کبھی ایسا دن بھی مجھے دیکھنے کو ملے گا کہ میں 4th پوزیشن حاصل کروں اس ایسے ایگزام میں؟ دیکھیے، ایک کانفیڈنس تھی اپنی پرفارمنس میں ڈیفینیٹلی، پر رینک کا میں نے ٹو بی آنیسٹ نہیں سوچا تھا. الحمدللہ آئی ہیڈ ناٹ تھاٹ اباؤٹ اٹ. میڈم کب آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے 4th پوزیشن حاصل کی، تو فیلنگ کیا تھی اس وقت کی، وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی، رزلٹ تقریباً آئی تھنک 12:30 بجے کے آس پاس آیا تھا رات کے. تو پہلے میں نے رزلٹ دیکھا. پہلے شبد الحمدللہ تھے ڈیفینیٹلی. پھر اس کے بعد اپنے پیرنٹس کو بتایا. خوشی کا ماحول تھا، ایک دوسرے کو گلے لگایا. پھر باقی اپنے جو قریبی ہیں انہیں اطلاع دی. تو بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. بہت خوشی ہوئی سب کو. آئی ایم گلیڈ آئی کوڈ میک مائی فیملی ہیپی. اس جرنی میں سب سے زیادہ سپورٹ کن کا رہا ہے؟ مطلب جو آپ کے جن سے آپ متاثر ہوئی ہے، نہیں مجھے بھی یہ جو KS ایگزام ہے وہ کلیئر کرنا ہی کرنا ہے. جی، دیکھیے میرے رول ماڈلز ایموشنل رول ماڈلز رہے میرے پیرنٹس. تو ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے آئی آلویز لکڈ اپ ٹو مائی پیرنٹس اینڈ مینی ممبرس آف مائی فیملی. تو اس لحاظ سے وہ ایک موٹیویشن تھی. رہی بات کریئر کی، یہ میں نے خود ایک چوائس سلیکٹ کی جب میں کالج میں تھی. ایز اے لائر آئی واز لوکنگ ایٹ ویریس ادر پروفیشنز انکلوڈنگ رائٹنگ ایٹسیٹرا. تو یہ مجھے پرسنلی انٹرسٹ کیا، اس لیے آئی وینٹ اہیڈ ود اٹ. کوچنگ کیا آپ نے کوچنگ کی تھی اس کے لیے، یا آپ نے خود ہی جو سیلف اسٹڈی ہے وہ کی تھی؟ دیکھیے، کسی فارمل کوچنگ انسٹیٹیوٹ میں کلاسز نہیں لی میں نے. انسٹیٹیوٹس کا مٹیریل میں نے ایکسٹینسولی یوز کیا. یوٹیوب کے ریسورسز ایکسٹینسولی یوز کیے. سینئر سے گائیڈنس لی. یہ رہا سفر. ہمارے ہر یوتھ کو یہاں پر شوق ہے کہ KS ایگزام یا IAS ایگزام کلیئر کرنا، تو ان کے لیے کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی، اور سب سے بیسٹ جو ٹپس ہیں ان کے لیے وہ کیا ہوں گے آپ کی جانب سے؟ جی، اگر میں شارٹ ٹپس کی بات کروں، کیونکہ سمے کی قلت کی وجہ سے، اگر میں کنسائز سمری ایڈوائس اگر میں دوں، میں کہنا چاہوں گی نمبر 1 کنسسٹنسی، نمبر 2 فوکس، نمبر 3 ایموشنل ساؤنڈنیس. آپ کو ایموشنلی بہت ساؤنڈ ہونا ہے اس ایگزام میں. ایک لمبا ایگزام ہے تو. اور چوتھا یہ رہے گا کہ آپ کو اپنے آپ کو پازیٹیو لوگوں سے سراؤنڈ کرنا ہے، پازیٹیو انرجی سے سراؤنڈ کرنا ہے. نتیجہ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. جموں کشمیر کی جو ہماری یوتھ ہے ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آخر میں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جموں کشمیر کا یوتھ بہت فرٹائل ہے، اور جموں کشمیر میں جو یوتھ کی آبادی ہے وہ بھی سگنیفیکنٹ ہے. تو اگر ہم اپنے یوتھ پوٹینشیل کو چینلائز کر پاتے ہیں صحیح طریقے سے، تو ہمیں کچھ نہیں، کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے ٹو بی ون آف دا بیسٹ اسٹیٹس انشاءاللہ. کہنے سے بات کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ آئی شوڈ سے الحمدللہ ٹو آلمائٹی. میں بہت خوش ہوں، بہت ہی زیادہ خوش ہوں، کہ اتنی خوش کہ آئی کین ناٹ ایکسپریس مائی جوائے. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور بچے کی محنت آئی شوڈ سے. جب میم 12:30 بجے رزلٹ آیا تھا JKAS کا، تو فیلنگ کیا تھی وہ تھوڑا ہمارے ساتھ؟ وہ فیلنگ الحمدللہ دیٹ واز اے ونڈرفل اینڈ ونڈرفل جوائفل مومنٹ فار آل آف اس، فار آل دا فیملی، می، مائی ہسبینڈ، مائی چلڈرن. بہت ہی زیادہ خوش تھے ہم. اتنا خوش تھے کہ یو وونٹ بلیو کہ ہماری آنکھوں سے اس ٹائم آنسو نکل رہے تھے خوشی کے. اٹ واز لائک دیٹ. ایز اے مدر میں پورے یوتھ کو، پورے جتنے بھی ہیں لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اگر ابھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں IAS KS، تو دے شوڈ کنٹینیو فار اٹ. اگر وہ ابھی ہو گئے کوالیفائی تو آئی کنگریچولیٹ دیم. اگر وہ ابھی اس میں نہیں آئے تو نیکسٹ میں وی وش دیم آل دا بیسٹ. ان کو محنت کرتے رہنا چاہیے.
ہاں اگر کسی کا نہیں بھی ہوتا ہے ٹل اینڈ تو آئی تھنک گاڈ ہیو چوزن سم تھنگ بیٹر فار دیم رادر دین دس. تو ان کو ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے, ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کوشش کرتے رہیں, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی اچھا, ہاں بس دے ہیو ٹو گیو دیئر بیسٹ, ٹرائی دیئر بیسٹ. یہ نہیں ہے کہ بس ہم نہیں ہوئے اس میں سلیکٹ تو ہم بیٹھ جائیں, یا اللہ نہ کرے کسی کو ڈپریشن ہو, اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بھی ٹینشن اسٹریس ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ایموشنلی دے ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ, اور ان کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کو ایموشنل سپورٹ دے دیں, سو دیٹ کہ ان کو کوئی ڈپریشن نہ ہو, تاکہ وہ اپنے فیلڈ میں ایکسل کر سکیں, چاہے جہاں بھی. ایکچولی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ فیلڈ, چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ کریں چوز, تو دے ہیو ٹو ایکسل ان دیئر فیلڈس. کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے. الحمدللہ, پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ایز اے فادر یا ایز اے پیرنٹ میں اگر بات کروں تو کسی بھی پیرنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اگر کسی فیلڈ میں پروگریس کر رہا ہے یا اپنا ایریا آف انٹرسٹ جو ہو اس میں ایکسل کرتا ہے, تو ایک فیلنگ آف سیٹسفیکشن آ جاتی ہے. باقی تو ڈسٹنی تو اللہ نے کریٹ کی ہے, تو جہاں ڈسٹنی ہے تو وہاں بندہ پہنچ ہی جاتا ہے, بٹ ڈسٹنی کے ساتھ ساتھ محنت کا بہت بڑا یوگدان جو بولتے ہیں زیادہ اثر ہے. تو ہم ایز اے کوئی بھی پیرنٹ خوش ہو سکتا ہے, ویسے ہم بھی ہیں الحمدللہ. اس میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ میں اپنے بچے کو, ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو کیپیبلٹیز ہے اور جو کنسسٹنسی ہے اور جو ہارڈ ورکنگ ہے اور جو فوکسڈ اس کا ہے اور جو اس کا پریگمیٹک اپروچ جو ایز اے پیرنٹ میں نے دیکھا ہے. آیا آئی کیو کی بات کریں تو وی ور کانفیڈنٹ جو بھی فیلڈ وہ چوز کرے گی شی ول ایکسل, اور اس فیلڈ میں بھی وی ور آپٹیمسٹک کہ بچہ کوالیفائی کرے گا. اور کس رینک پہ پیرنٹس ہے, اوبیسلی جو بچے کوالیفائی کیے ہیں تو اس کے سیٹیں لمیٹیڈ ہوتی ہے, کوئی بھی فیلڈ ہوتا ہے تو کسی کو کی سکسیس ہوتی ہے, کوئی رہ جاتا ہے. اب جو بچہ رہ جاتا ہے ہم نہیں سمجھتے ہیں, میں سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بچہ کم نہیں ہے, کسی بچے میں بھی انٹیلیجنس یا اس نے محنت کم کی ہوگی یا کچھ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ہر ایک بچہ آج کے دور میں انٹیلیجنٹ ہے, ذہین ہے اور محنتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیٹیں زیادہ ہوتی تو اور بچے اس میں آ جاتے, بٹ جو فیٹ ہوتی ہے, میں پہلے بھی عرض کیا, جو ڈسٹنی ہوتی ہے وہ کوئی بدل نہیں سکتا ہے, صرف ہمارے ہاتھ میں محنت ہے, فوکس ہے. ان بچوں کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ اور محنت کریں, فوکسڈ رہے, تو اللہ نے ڈیفینیٹلی ان کے لیے کوئی راستہ رکھا ہوگا, مے بی اس میں تو نہیں تو نیکسٹ میں. اینڈ دس از ناٹ اینڈ آف دا ٹنل, دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ. ڈفرینٹ فیلڈس ہے جہاں یو کین ایکسل اور یو کین پروو یور مینٹل, وہ تو ہے. اور ڈس ہارٹن ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, اپنا فوکس رکھیں, کنسسٹنسی رکھیں, محنت کریں, تو ڈیفینیٹلی ڈسٹنی آپ کے قدم چومے گی.